رمضان المبارک نے ہمیں جو درس دیے، ہمیں جو سبق دیا، ان میں سے 2 سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ رمضان المبارک نے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو جائے، اور یہ احساس انسان کی زندگی میں بڑی کارآمد چیز ہے۔ جس انسان میں احساس نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں اسے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس انسان میں احساس نہیں ہوتا، وہ اپنے کولیگ، اپنے دوست، اپنے ساتھی کے ساتھ کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس شخص میں احساس نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں اس میں اخلاق نہیں ہوتا۔ جس میں احساس نہیں ہوتا، وہ سامنے والے کی عزت، قدر، احترام سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان نے ہمیں یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ آپ میں بھوک کا احساس پیدا ہو جائے، تاکہ آپ فقیر کی فکر کریں، غریب اور مسکین کی بھوک کو آپ سمجھ سکیں، حقیقی معنوں میں آپ اس کے بھوک کو سمجھ سکیں۔ جب تک ہم سامنے والے کہ کسی دکھ اور درد کو محسوس نہیں کریں گے، ہم اس کا کہ ہم درد نہیں بن سکتے۔ اور مسلمان نام ہی اس چیز کا ہے، اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہم سامنے والے کے لیے ہم درد بن جائے۔ تو سب سے پہلا درس جو رمضان نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ ہمیں فقیر، مسکین، غریب اور بھوکے کا احساس ہو جائے۔ رمضان المبارک نے پہلا جو درس دیا وہ یہ دیا کہ ہم اور آپ بھوک کا احساس ہمیں ہو جائے، اور بھوک کا احساس ہونے کے بعد فقیر کی فکر کرنے لگ جائے۔ کیا کرنے لگ جائے؟ فقیر کی فکر کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کی فکر نصیب فرمائے۔ یہ پہلا درس۔ دوسرا درس رمضان المبارک کا وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا درس، یہ دوسرا سبق رمضان نے ہمیں دیا۔ کیا دیا؟ ذرا بولیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سخت ترین گرمی ہے، آپ ڈیوٹی سے واپس آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور کھڑی دھوپ ہے، آپ گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ، جون جولائی کا روزہ آپ نے رکھا ہے، شدید ترین قسم کی گرمی میں 8، 10 اور 12 گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کر لی۔ گھر میں آئے، گھر میں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے اندر سے کنڈی لگا لی، اور پھر فریج کی طرف آپ بڑھے، دروازہ کھولا، یخ اور ٹھنڈا بوتل آپ نے پانی کا اٹھایا، اور جیسے ہی آپ نے منہ کے قریب کر لیا، فوراً آپ کے ایمانی جذبے نے کہا ارے گھر میں کوئی نہیں ہے، پر کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فوراً آپ نے اس بوتل کو، اس گلاس کو واپس فریج میں رکھ دیا، دروازہ بند کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہیں، پر ایک دروازہ ہے، ایک کھڑکی اور روشن دان ہے جسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کی خوف کی وجہ سے میں پانی نہیں پی رہا۔ یہ درس 11 مہینے بھی رمضان نے ہمیں دے دیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمان، آپ کی آنکھیں بدنظری کر رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ رشوت لینے کے لیے بڑھ گئے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے کان غیبت سننے کے لیے لگ گئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کی زبان جھوٹ بولنے لگ گئی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ غیبت کرنے کا ارادہ کرنے لگ گئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے قدم غلط جگہ کی طرف اٹھنے لگ گئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غلط خیالات دل پر امنڈ آئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں، یہ درس رمضان نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ بھی ہو، دروازے بند ہے، مخلوق نہیں دیکھ رہی، مگر وہ ایک ذات ہے جو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ دوسرا درس رمضان نے دیا
جس طرح رمضان میں آپ نے حلال پانی کو پینے سے اپنے آپ کو اسی لیے روکا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ارے مسلمان رمضان کے بعد حرام کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے آپ حرام دیکھنے کی طرف، حرام بولنے کی طرف، حرام سننے کی طرف، حرام کھانے کی طرف، حرام کرنے کی طرف قدم اٹھاتے؟ نہیں، رمضان نے یہ درس دیا، یہ پریکٹس کروائی، یہ تمرین اور تدریب، یہ مشق کروائی کہ جس طرح آپ کو اللہ نے حلال کھانے سے منع کر دیا، حلال کرنے سے منع کر دیا، رمضان کے بعد وہ ذات پھر بھی دیکھ رہا ہے جو رمضان میں دیکھ رہا تھا، وہ رمضان کے بعد بھی دیکھ رہا ہے۔ دوسرا سبق جو مجھے اور آپ کو رمضان المبارک نے دیا وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔